صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو نیند کے بیدار ہونے سے لے کر اور رات نیند کے لیے سونے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا وقت اللہ کے ذکر میں گزرتا تھا۔ آپ بیدار ہوئے ہیں تو پڑھا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ اسی طرح آپ وضو کر کے بیٹھتے، اسی پر بستر پر بیٹھتے ہیں، سورہ آل عمران کا آخری پورا رکوع پڑھتے، اس کے بعد آپ تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھتے اور نماز وتر ادا کرتے، پھر فجر ہوتی، پھر گھر سنتے پڑھتے اور مسجد میں جاتے سنتے پڑھ کر، اور نماز فجر کے بعد صبح کے اذکار جو ہم ہر ساتھی کو آنے چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی صبح اور شام یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس پر کوئی جادو، کوئی نظر بد، کوئی بھی چیز اثر نہیں کر سکتی اگر وہ اس ایمان سے صبح و شام 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا۔ تو اس طرح دم کرانا جائز ہے، لیکن خود پڑھنا، اذکار کرنا خود وہ افضل ہے۔ تو میرے بھائیوں، صبح و شام کے اذکار کیا کریں، ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ کیا کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس آدمی نے تعویذ لٹکایا گلے میں یا کہیں بھی، اس نے شرک کیا۔ تعویذ پہننا جائز نہیں، اصل تعویذ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام یہ آخری 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ جب آپ یہ پڑھیں گے آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گی، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح و شام یہ 3 مرتبہ دعا پڑھا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسی طرح دوسری دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور جو آدمی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ پڑھتا ہے، نبی پاک کا فرمان، اس کو کوئی موذی جانور، کوئی موذی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ آج ہم ذکر و اذکار سے دور ہیں، سنت سے ہٹ گئے ہیں۔ ہماری رات کیسی گزرتی ہے، ہماری صبح کیسی گزرتی ہے، ہمارا دن کیسے گزرتا ہے، ہماری شام کیسے گزرتی ہے، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ہم جو نمازی حضرات ہیں، بے نماز بے دین کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو دور کی بات، ہم نمازی حضرات کئی سالوں سے نمازی ہیں، ہم نے کبھی اپنی نماز چیک نہیں کی۔ کیا ہم قاری صاحب عالم دین یا کسی بھی عالم دین سے نماز سنا کے دیکھ لیں، یا پریکٹیکل اپنا رکوع چیک کرا لیں، اپنا قیام چیک کرا لیں، اپنا وضو چیک کرا لیں، اپنا غسل چیک کرا لیں، کیا ہم ٹھیک کرتے بھی ہیں کہ نہیں؟ ہم کو پاکی ناپاکی کا ہی نہیں پتا۔ واللہ میں نے 50 سال کے بابے، 60 سال کے بابے، پکے نمازی، ان سے سنا وضو کا طریقہ نہیں آتا، غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ اور سب سے بڑی بدبختی کا عالم یہ ہے، ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہوتی، پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور باتھ روم جانے کی دعا آنے کے باوجود آتی ہے، پڑھتے ہی نہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا آتی ہے، پڑھتے ہی نہیں۔ نکلنے کی پڑھتے ہی نہیں، گھر سے نکلنے کی، گھر داخل ہونے کی، بازار داخل ہونے کی، ہر جگہ پہ اللہ کا ذکر نبی علیہ السلام نے کیا، اور ہر چیز کا طریقہ بتلایا ہے۔ کاروبار ہے، رزق کمانا کیسے ہے، بازار کیسے جانا ہے، مسجد کیسے آنا ہے، راستے میں کیا کرنا ہے، یہ سارے معاملات
جب ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں گے، اپنی خوشیاں، اپنی غمیاں، اپنے لیل و نہار، اپنے صبح و شام سب کچھ سنت کے مطابق کریں گے، پھر اللہ قبول بھی فرمائیں گے، پھر اللہ معاف بھی کریں گے۔ آخری بات، کیونکہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، مسلم کی روایت ہے، نبی پاک کا فرمان ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ہر وہ عمل جس پر نبی پاک کی سٹیمپ نہیں لگی، مور نہیں لگی، وہ ردی ہے، وہ مردود ہے، رد کر دیا گیا ہے۔ اگر تم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا عمل قبول کروانا ہے تو پہلے نبی علیہ السلام کی عدالت میں پاس کروا لے۔ نبی پاک کی عدالت سے پاس ہو گیا، سنت کے مطابق ہو گیا، لوگ آپ کو باتیں کریں، تانے دیں، جو مرضی کریں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اللہ ہمیں صبح و شام، دن رات، ہر معاملہ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔